جس نے جنگ کی ہو اور فتح کی ہو اسے انعام ملتا ہے رہبر کی طرف سے۔ جنگ تو حسین اسی رات جیت گئے تھے جب ہر نے 9 لاکھ کو چھوڑا۔ جنگ تو اسی رات جیت لی حسین نے، اور اس کا انعام حسین نے دیا ہر کو، رومال فاطمہ۔ یہ تمغہ ہے، رومال نہیں ہے، تمغہ ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہر سال حسین پھر تمغے دیتے ہیں، حسین پھر نشان دیتے ہیں۔ 9ویں کی رات کو ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہتا ہے مولا حسین میں تیرا مجرم ہوں۔ حسین کہتے ہیں تم نے جنگ جیت لی ہے، اب سو ہونے دو، ہم تمہیں تمغہ دیں گے، ہم تیری کمر پہ نشان دیں گے، ہم تمہیں تمغہ دیں گے۔ تمہاری ماں تمہیں کہے گی جس نے سارا سال تمہیں نہیں کہا کہ مرحبا، سمجھ میں آئی بات نہیں؟ وہ تمہارے خون کو دیکھ کر کہے گی کہ مرحبا حسین قبول کرے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے آواز بلند۔ اور ذرا غور سے سنیں گا، ہم بات کر رہے ہیں ہم کی ذات پر، اس پہ اس موضوع کو ذرا سامنے سے یہ ہٹ نہیں پائے، ہم یہیں پر بات کریں گے۔ ہم کون ہیں، کس ذات کا نام ہے، یہ تو ہم کل سمجھ چکے۔ ہم صرف اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کا تعلق نہ خالق میں ہے نہ مخلوق میں ہے، تو پھر مخلوق میں انہیں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے، ہم ہر روز سوال کریں گے انشاءاللہ اگر حسین نے چاہا تو۔ ہم سوال آپ کے سامنے، آپ کی عدالت میں حسین کے مجمع کے سامنے ایک رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ نہ خالق ہیں نہ وہ مخلوق ہیں تو پروردگار نے انہیں مخلوق کے درمیان کیوں رکھا؟ اپنے ذہنوں سے پوچھیں۔ اگر یہ ذہن، یہ عقل، یہ آپ کا علم کسی کا محتاج ہے نا تو باخدا جواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ کسی مولوی کا قید کردہ ذہن ہے آپ کا، کسی عالم کی قید میں ہے آپ کا علم، کسی مفسر کی قید کی گہرائیوں میں ہے آپ کا ذہن، تو آپ کا جواب نہیں ملے گا۔ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑو، اپنے علم کو آزاد چھوڑو۔ کہتے ہیں ہر شے اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے جب تک کہ اسے قید نہ کیا جائے۔ علم کا مرکز ہے علی، اسے قید کرو گے تو وہی رہ جائے گا، اس کو آزاد چھوڑو، یہ خود بخود علی سے جا ملے گا۔ اور ہم صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کا تعلق نہ خالق میں ہے نہ مخلوق میں تو ان کو مخلوق میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ہے حق اور ایک ہے باطل۔ حق اور باطل کی لڑائی تب سے ہے جب سے آدم تخلیق میں آیا، اس سے پہلے حق اور باطل کی جنگ ہی نہیں تھی۔ کسی کو یہ لفظ، یہ جملہ نیا محسوس ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا تجربہ، اپنا ایک علم ہے، لیکن ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آدم کی تخلیق سے پہلے حق اور باطل کا تصور نہیں تھا، باطل کا کوئی معیار نہیں تھا، باطل گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا، حق بھی کہیں پوشیدہ تھا۔ سمجھ میں آئی؟ اور میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب بھی حق ظاہر ہو باطل خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، جہاں کہیں اور کہیں اگر آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر باطل ظاہر نہیں ہوتا تو مان لیجئے جو آپ کے پاس ہے وہ حق نہیں ہے۔ حق کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ آدم حق ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوئی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ مخالف 1 ہو یا 9 لاکھ، مخالف ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی بات کریں اور اس کا کوئی مخالف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے بات حق کی ہے ہی نہیں، بات حق کی
ہے ہی نہیں۔ اب حق اور باطل، باطل کے بارے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حق ہے، بالکل توجہ میں رکھیے گا۔ باطل کے بارے میں کیا ہے؟ اس کا نام عزازیل، جو بھی شیطان بننا ہے، ابلیس بننا ہے، سب فرشتوں سے آگے بڑھ چڑھ کر وہ نمازیں پڑھ رہا، نماز تو نہیں کہہ سکتے، عبادت کر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ سب فرشتوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ زاہد کوئی نہیں، ابھی حق چھپا ہوا ہے۔ جب حق چھپا ہوا ہونا تو باطل بھی زاہد سا لگتا ہے۔ پہنچ رہی نا بات؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ نے حق کو چھپا کر رکھا اور باطل کو آزاد چھوڑا، اور جب تک کہ حق ظاہر نہیں ہوا، باطل ظاہر نہیں ہو رہا، وہ باطل بھی مسلسل حق کی عبادت کر رہا تھا، حق کی عبادت کر رہا تھا۔ جیسے ہی پروردگار نے حق کو ظاہر کیا، باطل نے خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے، باطل کے پاس کیا ہے؟ دلیلیں۔ حق کے پاس کیا ہے؟ صرف حق ہے۔ پہنچ رہی؟ کیا ہے حق کے پاس؟ ایک حق ہے اللہ، اور کتنی بلطف بات ہے کہ حق کے پاس بھی ایک حق ہے، جو حق کا پیکر ہے اس کے پاس بھی ایک حق ہے، اور اس نے اس حق کو چھپا کے رکھا۔ کن سے چھپا کر رکھا؟ تمام حق والوں سے۔ فرشتے حق ہیں نا، حق پر ہیں، اللہ نے ان سے بھی چھپا کر رکھا۔ جتنی دیر ان سے چھپا کر رکھا، کوئی فرشتہ نہیں بولا، کوئی فرشتہ نہیں بولا۔ اللہ نے کہا رکوع کرو، وہ رکوع کر رہے تھے، اللہ نے کہا سجدہ کرو، وہ سجدہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ نے اعلان کیا کہ میں حق کو ظاہر کرنے والا ہوں، فرشتے بھی بول اٹھے، کیوں اس کو بنا رہا ہے؟ پہنچی بات؟ کیوں اس کو بنا رہا ہے جو خون ریزی کرے گا؟ کس نے بتایا فرشتوں کو یہ خون ریزی کرے گا؟ یعنی فرشتوں کے پاس علم ہے مگر محدود ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اگر کسی کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ جان جائے کہ یہ نیچے جا خون ریزی کرے گا، تو یہ علم کامل نہیں ہے، ادھورا ہے، کیونکہ اس کے بعد فوراً اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب تمہارا علم ادھورا ہے، میرا علم کامل ہے۔ جب علم ادھورا ہو تو اپنے بھی سوال کرتے ہیں، حق کے بارے میں اپنے بھی سوال کرتے ہیں، گیٹ کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن اپنے بھی سوال کرتے ہیں۔ اگر علم ادھورا ہو، اگر کسی شخص کا یہاں بیٹھے ہوئے علم ادھورا ہے تو اس میں سوال پیدا ہونا ہے، وہ بار بار پوچھے گا ایسے کیسے، ہم ایسے کیسے بن سکتے ہیں، اللہ اتنی بڑی شان ان کو کیسے عطا کر سکتا ہے؟ یہ علم ادھورے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی مخالفت میں اتر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ سراپائے باطل ہے۔ پہنچ رہی نا بات؟ اب اللہ نے کیا کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم تو نہیں جانتے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ کیا جانتا ہے پروردگار؟ اب ہم صرف اتنا سوال پوچھنا چاہ رہے، جو فرشتوں نے کہا وہ غلط تھا؟ نہیں غلط تھا۔ کیوں نہیں غلط تھا؟ کیونکہ اس کے پہلے ہی بیٹے نے آ کے خون ریزی کر دی۔ فرشتے تو سچے ثابت ہوئے، لیکن اللہ نے کہا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ کیا اس کی نسل میں کیا ہے جو فرشتے نہیں جانتے؟ اس کی نسل میں ایک ایسی نسل کو نکالیں گے جس کی برابری کوئی نہیں، جس کی ہمسری کوئی نہیں۔ یہ فرشتے نہیں جانتے۔ فرشتے آدم کے پتلے کو دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، ابھی اللہ نے روح نہیں پھونکی، اس سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین پہ جائے گا۔ اور فرشتوں نے کیا کہا؟ کیوں اس کو بنا رہے جو زمین پہ خون ریزی کرے؟ آدم کے پتلے کو دیکھ کر آدم کی نسل کے بارے میں بتا دے، اسے فرشتہ کہتا ہے۔ پتلا دیکھ کر جان جاتے ہیں
اب یہ صرف جبرائیل نے نہیں کہا، سارے فرشتوں نے مل کر کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خون ریزی کرے گا. یعنی فرشتوں میں اتنا علم ہے کہ وہ مٹی کو دیکھ کر پہچان جائیں کہ اس کی نسلیں کیا کیا کریں گی. یہ ہے فرشتوں کا علم. اور میں فرشتوں کے علم کی حد بتانا چاہتا ہوں، اس کی حد کے آگے کیا ہے. ایک مرتبہ ایک چادر تھی، چادر کے نیچے کچھ 5 ذاتیں تھیں. وہ جو پتلا دیکھ کر بتا رہے تھے نا کہ اس کی نسلیں کیا کریں گی، وہ پوچھ رہا تھا اللہ سے، اے میرے اللہ یہ کون ہے؟ مٹی دیکھ کر اس کی نسلیں پہچان جانا، یہ علم ادھورا ہے. یہ علم ادھورا ہے، کم ہے. کامل علم کیا ہے کہ کوئی بتائے تو صحیح کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے. اب اللہ کے پاس جو علم ہے اس سے بہتر علم کسی کے پاس نہیں. اب اگر کوئی ممکنہ جواب ہو، کوئی پوچھے کہ وہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے، جس نے حدیث قصہ نہ پڑھی ہو یا جس کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو، تو وہ تعارف جانتے کیا کروائے گا؟ وہ تعارف یہ کروائے گا کہ چادر کے نیچے محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے نواسے ہیں، بیٹی ہیں، داماد. یہ علم نہیں ہے. غور سے سنیے گا، یہ علم نہیں ہے کہ کوئی ایسے تعارف کروائے. تعارف کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. تعارف کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اب خدا نے تعارف کیا کروایا؟ یہ ہیں زہرا. پہنچ رہی بات؟ یہ ہیں ان کے بابا، یہ ہیں ان کے شوہر، یہ ہیں ان کے صاحبزادے. اب دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ہیں محمد اور محمد کے نواسے، محمد کی بیٹی، محمد کے برادر. اس تعارف میں اور دوسرے تعارف میں فرق کیا ہے؟ ہم صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تعارف میں فرق کیا ہے؟ اب صرف ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. اگر محمد سے تعارف ہو، ایک تو وجہ ہے جو اکثر علماء کرام بتا دیتے ہیں کہ رشتے میں فاصلہ پڑ جاتا ہے کہ محمد ہے ان کے نواسے یعنی ایک فاصلہ بڑھ گیا کہ بیٹی ہے اس کے آگے بیٹے ہیں. جناب زہرا سے بلا فاصلہ وہ سارے رشتے جڑ رہے ہیں. زہرا ہیں ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے. یہ وجہ بتائی جاتی ہے. نہیں ایسی، ہاں یہ بھی معقول ہے لیکن مکمل نہیں. ذرا غور سے سنیے گا، یہ تعارف کیا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ زہرا ہیں اور یہ ان کے بابا ہیں. اب ہم صرف اتنا آپ کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے جو کچھ بنایا محمد کی خاطر بنایا. پہنچ رہے؟ اور میں نے یہ پچھلی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا تھا. وہ چھپا کس میں تھا؟ کس شے میں چھپ گیا؟ ذرا ہم اس پہ تھوڑی سی غور کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میں پہلے بھی کبھی کسی مقام پر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ہم اس کو بھی مقرر کرنا چاہ رہے ہیں صرف اس بات کی توسط سے. وہ پردہ قدرت ہے. پردہ کیا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو سوچ ہے پردے کی، جو فکر ہے پردے کی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا لطیف مادہ یا شے جس کے اس پار نظر نہ آ سکے اسے پردہ کہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا یہ دیوار کا پردہ ہے، یہ کپڑے کا پردہ ہے. پہنچ نہیں بات. لیکن ہم ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پردہ قدرت ہے وہاں تو کچھ نہیں ہے،